ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 53। इमरान उसका हाथ बटा रहा था। तेज से काम करती हुई वो दिलकश नजर आती थी। ये बात तो अय्यान थी कि वो इमरान को चाहती है, मगर इमरान की अंदरूनी पोजीशन क्या है ये वो खुद ही बता सकता था। खाना पकाने के साथ साथ वो घर को भी संभाल रही थी। बिस्तरों की चादरें दुरुस्त कर रही थी, बिखरे हुए बर्तन किचन में पहुंचा रही थी और बाकी उखाड़ पिछाड़ को दुरुस्त कर रही थी। साथ साथ वो इमरान की घरेलू मुलाजमा को भी सख्त सुस्त कहती जा रही थी। खाना शानदार था। उसने ब्लैक पेपर और शाशलक बनाया था, साथ ही किंग साइज कोक थी। रेस्टोरेंट का सा मज़ा आ गया। जब हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन बला आ टपकी? इमरान बड़बड़ाया। आने वाली बला ही थी। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी मैडम नादिया खड़ी थी। एक सादा पुशगार्ड उसके हमरा था जो उसे दरवाजे तक छोड़कर और सैल्यूट करके गाड़ी में वापस चला गया। हम नादियों को यहाँ देखकर पुंचका रह गए। बहरहाल वो माकूल हालत में थी, यानी नशा नहीं किया हुआ था और लिबास भी सुलझा हुआ था। उसने सारी जेबतन कर रखी थी। कानों में डायमंड के झुमके थे। देखो इमरान, कैसे शानदार वक्त में तुम्हें पकड़ा है। वो चेक की और नाक सुकेड़ कर खाने की खुशबू ली। फिर बोली, लगता है हुनरमंद हाथों ने खाना बनाया है। हाँ, इससे बोलो, ये है शाहीन, मेरे साथ ही काम करती है। ओहो, तो ये है शाहीन। नादिया ने होठों को सिकोड़ कर ओहो की तवील आवाज निकाली। भाई, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। उसने मुसाफे के लिए शाहीन की तरफ हाथ बढ़ाया। आइए आप भी खाना खाइए। शाहीन ने मुसाफा करके दावत दी। दावत तुम किस हैसियत से दे रही हो? घर वाली की हैसियत से या फिर घर आई हुई की हैसियत से? इमरान चेका। अभी तो घर आई हुई है, आगे का पता नहीं। दरअसल क्रिकेट के मैच की तरह रोमांस के मैच में भी आखिरी बाल तक यानी शादी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जोड़ी तो अच्छी है, नादिया मुस्कुराई। ताहम इस मुस्कुराहट के पीछे मैंने जहर की लहर महसूस की। चाइनीज पसंद करती हैं आप? शाहीन ने जल्दी से पूछा। भाई, तुम लोगों के साथ बैठकर तो मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा। वैसे आप जो खा रहे हैं ये भी ठीक है। ये चाइनीज ही तो है, इमरान ने कहा। अच्छा, ये चाइनीज है? नादिया के लहजे की तह में गहरा तंज था। उसने जैसे खामोशी की ज़बान में कहा था, इस जैसी आम लड़की ऐसा ही चाइनीज बना सकती है। शाहीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो प्लेट लेने के बहाने जल्दी से किचन की तरफ चली गई। नादिया की आमद सब कोई नागवार गुजरी थी। एक बेतकल्लफ माहौल खिंचे खिंचे माहौल में बदल गई। नादिया जितनी देर मौजूद रही, उसकी जहर में बुझी हुई निगाहें शाहीन का तवाफ कर रही थी, लेकिन लबो लहजे के नीचे गहराई में तेज निश्तर की सी चुभन थी। शाहीन को जल्दी जाना था, इसलिए वो चली गई। नादिया भी करीबन 1 घंटा वहां मौजूद रही। उसने इमरान से कहा कि वो रास्ते में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की रंग बिरंगी रोशनियां देखकर आई है। वो शहर के इस हिस्से की तरफ कभी नहीं आई। वो इन जगहों को करीब से देखना चाहती है। इमरान ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर किसी दिन सही। फिर किसी दिन क्यों? कल क्यों नहीं? चलो ठीक है, इमरान ने टालने के लिए कहा। गालिबन उसका ख्याल था कि वो कल आने से पहले फ़ोन करेगी और कोई ना कोई बहाना बना देगी। मगर हुआ ये कि अगले रोज़ बगैर इतला के वो आ थपकी। इमरान अभी शो से वापस ही आया था और नहा रहा था। आज भी नादिया ने नहायत कीमती सूट पहना हुआ था। हाफ स्लोज में उसकी बाहें जगमगा रही थी। इमरान ने पसो पेश किया, लेकिन वो अड़ी रही। इमरान को जाना पड़ा। उसकी वापसी रात को करीबन 2:30 बजे हुई। जाहिर है वो खाना वगैरह खाकर आए थे। कुछ खाना वो पैक करवा कर भी लाई थी। वो किसी ऊंचे चाइनीज होटल का खाना था। शायद वो हमें ये बताना चाहती थी कि ये होता है चाइनीज। वो बाजार की टूटी फूटी सड़क पर नाक ऊंच चढ़ा रही थी और
اور عمران سے کہہ رہی تھی وہ لوگ اس گھٹن زدہ گرد ماحول میں کیسے رہتے ہیں۔ تیسرے روز جب میں اور عمران پاسپورٹ لینے کے لیے مہران گاڑی پر نکلے تو بازار میں پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ بازار کی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ عمران نے ایک تھڑے کے قریب جا کر کار ایستا کی۔ یہاں چاچا نذیر، تایا رحمت، ماسٹر تاج الدین اور اس کی عمر کے دیگر حضرات بیٹھے تھے۔ عمران نے ماسٹر تاج الدین سے پوچھا، ماسٹر جی مبارک ہو، سڑک شروع ہو گئی۔ ماسٹر جی نے کہا، تمہاری ہی مہربانی ہے بیٹا، پرسوں تمہاری سیکٹری نے بتا دیا تھا سب کچھ، وہ تمہاری ہی سیکٹری ہے نا؟ کون سیکٹری؟ عمران نے کار سے اترتے ہوئے پوچھا۔ وہی لال کار والی مس نادیہ۔ عمران ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، کیا کہہ رہی تھی؟ وہی جو تم نے کہا تھا، بول رہی تھی کہ عمران صاحب کی طرف سے خوشخبری ہے، پرسوں سے سڑک کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تو پورا یقین نہیں آیا تھا مگر اب آ گیا ہے۔ تمہارے بڑے احسان ہیں بیٹا ہم سب پر، اب کس کا شکریہ ادا کرے؟ ویسے تم نے کوئی دفتر وغیرہ کھولا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ سیکٹری۔ ہاں جی کچھ ایسا ہی ہے، عمران نے گول مول جواب دیا۔ ہماری کالونی میں سیوریج کا کام کب شروع کراؤ گے پتر جی؟ چاچا نذیر نے کہا۔ بس جلدی، عمران گڑبڑایا۔ 2 ہفتے کا وعدہ کیا ہے تیری سیکٹری صاحبہ نے، پوری کالونی کا گندا پانی گلیوں میں چلتا ہے، تیرا یہ احسان تو ہم مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ اللہ لمبی عمر کرے تیری اور تیری سیکٹری شادیہ کی۔ نذیر، شادیہ نہیں نادیہ، ایک تو ہر لفظ کا حلیہ تباہ کر دیتا ہے، رحمت نے کہا۔ کون بیاہ کر لیتا ہے؟ میرے نذیر نے کان پر ہاتھ دھرا۔ ایک نوجوان نے ہنس کر کہا، پاؤں قبر میں چلے گئے مگر چاچے کی آواز بیاہ اور شادیہ وغیرہ ہی کی آئے گی۔ سب ہنس پڑے۔ عمران بھی اس ہنسی میں شریک ہوا اور پھر الجھا سا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چند اور افراد بھی موقع پر آ گئے اور عمران کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا چکر چلا رہی ہے یہ الو کی پٹھی؟ عمران مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، لگتا ہے تمہیں متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کل کلاں وہ علاقے کے لوگوں میں نقد پیسے بھی بانٹنا شروع کر دے۔ عمران نے گہری سانس لی اور ایک دم پرسکون ہو گیا۔ چلو خلق خدا کا بھلا ہونا چاہیے، چاہے کسی طرح بھی ہو، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا، مگر اس کے بدلے جب وہ تم سے بلا کی طرح چمٹ جائے گی تو پھر چلو یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا کہ بلا کیسے چمٹتی ہے۔ اتنی خوش فہمی میں نہ رہو، ایسی عورتیں جب کسی مرد کو جیتنے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں تو بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ کتنا آگے نکلے گی؟ بارڈر پار کر جائے گی۔ ایسی عورتوں کے نزدیک کوئی بارڈر شارڈر نہیں ہوتا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خوشی بس اس بات کی ہے کہ میرے گونگے یار نے اب تھوڑا تھوڑا چہکنا شروع کر دیا ہے۔ باقی نادیہ کے بارے میں پریشان ہونے کی کوشش نہ کر جگر، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اسی دوران میں عمران کے فون کی بیل ہوئی اور نادیہ کا فون آ گیا۔ عمران نے مجھے سنانے کے لیے موبائل کا اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو ڈیئر، کیسے ہو؟ نادیہ نے شیریں آواز میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک، کہاں جا رہے ہو؟ بس ذرا مارکیٹ تک۔ اور کون ہے ساتھ؟ کوئی نہیں، چائنیز فوڈ والی ہے تو بتا دو، پھر فون کر لوں گی۔ اس سے صرف سرکس میں ملاقات ہوتی ہے، وہ ہر وقت مجھ سے چمٹی نہیں رہتی، تمہارے دماغ سے تو چمٹی رہتی ہے۔ عمران نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ارے ناراض نہ ہونا سویٹ ہارٹ، میں تمہاری ناراضگی مول نہیں لے سکتی، تو پھر ایسی باتیں کرتی ہی کیوں ہو؟ ویری سوری، کان پکڑتی ہو بھائی۔ اور ہاں، آج اپنے گھر کے باہر کوئی تبدیلی محسوس کی تم نے؟ سڑک بن رہی ہے اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کام میں نے شروع کروایا ہے۔ تم نے ہی تو کروایا ہے ڈارلنگ، اور ابھی اور بھی بہت کچھ کراؤ گے۔ تمہیں سچ مچ میجک ہے۔ میرا بس چلے نا تو پتہ ہے کیا کروں؟ تمہاری ہر مسکراہٹ کا صدقہ اتارنا شروع کر دوں۔ مسکراہٹ کا صدقہ 1 لاکھ روپیہ، لافٹر کا نذرانہ 2 لاکھ، جو 2-4 ہفتوں میں ہی اپنی ساری پونجی تم پر لگا دوں۔ تم جو بات پر مجھے امیر کبیر ہونے کا تانا دیتے ہو تو یہ تانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد میں عام کپڑے پہن کر تمہارے پیچھے تمہاری ٹیچر موٹر سائیکل پر بیٹھوں، گول گپے، آلو چنے اور سموسے کھاؤں، پورے شہر میں تمہارے ساتھ لور پھروں۔ ایسے شوق بڑی جلدی
احساس ہوتا ہے۔ جب تم ایسی باتیں کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے تم نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا۔ سلیم کی موت ابھی تمہارے ذہن پر سوار ہے، میں اس کے لیے تمہارا دل کیسے صاف کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، پلیز بتاؤ، میں ہر کام کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری ان باتوں سے جانے والا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا ذکر نہ چھیڑیں تو اچھا ہے۔ اچھا، نہیں چھیڑتی۔ بتاؤ آج شام کو کیا کر رہے ہو؟ کچھ خاص نہیں۔ ٹھیک ہے، میں 10 بجے تمہیں فون کروں گی۔ اوکے، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ 2 چہروں والی عورت، میں نے نفرت سے کہا۔ اس دوران میں ایک اور کال آ گئی۔ اس مرتبہ دوسری طرف میڈم صفورہ تھی۔ ہیلو عمران، کیسے ہو؟ وہ باوقار انداز میں بولی۔ بالکل ٹھیک میڈم، کوئی خدمت؟ نہیں، ابھی چند دن آرام کرو، کھاؤ پیو اور توانائی بحال کرو۔ خاص طور سے اقبال کی صحت بہتر ہونی چاہیے۔ آپ کیسی ہیں میڈم؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل خیریت سے، اور آج کل خوش بھی ہوں۔ میں نادیہ میں کافی چینج محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ مل جول اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈال رہا ہے۔ الکوہل بھی کم لے رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم تھوڑا تھوڑا وقت اس کے لیے نکالتے رہو۔ جیسے آپ کا حکم میڈم۔ نہیں بھائی، یہ حکم نہیں، یہ تو ایک دوستانہ درخواست ہے۔ مجھے مارچ میں ایک نمائش دیکھنے جاپان جانا ہے۔ 1 ہفتے کا ٹور ہوگا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تم اور نادیہ بھی پروگرام بناؤ اور میرے ساتھ چلو۔ عمران نے خاموشی اختیار کی تو وہ جلدی سے بولی، یہ حکم نہیں ہے، درخواست ہے بھائی، آرام سے سوچ لینا، ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد میڈم نے عمران کو خدا حافظ کہا۔ عمران گمسم تھا، اس کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس سے اگلی رات میں نے اور اقبال نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ میڈم نادیہ شام 7 بجے ہی آ گئی، اور اس روز عمران کی سرکس سے چھٹی تھی۔ نادیہ کا پروگرام تھا کہ وہ عمران کو کہیں باہر لے کر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بارش شروع ہوگی، نادیہ وہی گھر میں ہی ہمارے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کا ڈرائیور اور گارڈ ایک سرخ ہونڈا کار میں تھے۔ یہ گاڑی بازار سے باہر بڑی سڑک پر کھڑی تھی۔ ان دونوں حکم کے غلاموں کو ساری رات بھی گاڑی میں ہی گزارنا پڑتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نادیہ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے گپ شپ کرتی رہی۔ وہ اپنا خاص تکبرانہ انداز چھوڑ کر ہم سے گل مل جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ شاید اس کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے درمیان شاہین کی جگہ لے سکے، مگر ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ نادیہ لاکھ کوشش کرتی مگر اس کی باتوں سے بو آتی تھی۔ اپنے اور عمران کے رومانس کے حوالے سے اب وہ ہم سے کھل کر بات کر رہی تھی۔ اس نے بولڈ انداز میں بتایا کہ اس نے عمران کو اس پہلی رات میں ہی پسند کر لیا تھا جب وہ کوٹھی میں داخل ہوا اور شیرے کے ساتھ اس کی طوفانی جھڑپ ہوئی۔ وہ اس سارے واقعے کی تفصیل مزے لے کر بیان کرتی رہی اور بتاتی رہی کہ وہ کس طرح کلوز سرکٹ ٹی وی پر وہ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش زور پکڑ گئی تو نادیہ نے آئیڈیا دیا کہ کارڈ کھیلے جائے۔ ہم عمران کے کمرے میں کارڈ کھیلنے لگے۔ کارڈ کھیلنے کے دوران میں انکشاف ہوا کہ آج اقبال کی سالگرہ ہے۔ نادیہ نے فوراً ڈرائیور کو اس کے سیل پر فون کیا اور اسے کیک وغیرہ لانے کو کہا۔ آدھ پونے گھنٹے بعد بارش میں بھیگا ہوا ڈرائیور بہت بڑا کیک اور بہت سا باربیکیو لے کر پہنچ گیا۔ ہم نے اقبال کی 26ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور ہلا گلا کیا۔ اس دوران میں نادیہ نے ایک چابی نکالی اور اقبال کو دے دی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے سالگرہ کا تحفہ۔ یہ کیا ہے جی؟ نئی سزوکی کار، وہ اطمینان سے بولی۔ دراصل یہ عمران کے لیے تھی۔ تمہاری اور تابش کی باری بعد میں آتی، مگر اپنی برتھ ڈے کی وجہ سے تم نمبر لے گئے۔ اب عمران کے لیے اور آ جائے گی۔ اس 5 لاکھ کے تحفے پر ہم واقعی حیران ہوئے۔ اقبال نے رسمی احتجاج کیا مگر وہ تو ہم سب پر بالکل ہیوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کوئی وجہ ڈکی چھپی نہیں تھی۔ وہ ہر قیمت پر عمران کو متاثر کرنا چاہ رہی تھی۔ عمران کا حصول جیسے اس کے طوفانی مزاج کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ 10 بجے قریب بارش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ کھڑکیوں پر پانی کی تابڑ توڑ بچھاڑیں پڑنے لگی۔ اس صورتحال میں نادیہ کا پیدل چل کر 2 فرلانگ دور کھڑی گاڑی تک جانا ممکن نہیں تھا، اور وہ شاید خود بھی یہی چاہتی تھی، اسے زیادہ سے زیادہ عمران کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اقبال نے 2-3 لمبی جمائیاں لی، پھر مجھے آنکھ کا اشارہ کیا۔ میں اور اقبال اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔
इमरान और नादिया वहीं बैठे कार्ड खेलते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर बाद मैं बिस्तर पर उगने लगा। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे इकबाल ने ही बुलाकर जगाया था। मेरी नज़र वाल क्लॉक पर पड़ी। रात का 1 बजने वाला था। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी था। मैंने सवालिया नज़रों से इकबाल का चेहरा देखा। उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी के अंदाज में बोला, आओ मेरे साथ। मैंने चप्पल पहनी और उठकर दबे पांव इकबाल के पीछे चल दिया। हम बगली दरवाजे से निकले और गराज में आ गए। वहाँ घूमकर घर की साइड वाली राहदारी में पहुंचे और बारिश की बिछाड़ों से बचते हुए बैक यार्ड में पहुंच गए। यहाँ नीम तारीकी थी और इकबाल की आंखों में शरारत की चमक नजर आ रही थी। उसने खिड़की के बारीक जरी से आंख लगाई। कुछ देर बाद वो पीछे हट गया और मुझे जरी में देखने का मौका दिया। अंदर का मंजर तवज्जो तलब था। लंबे सोफे पर नादिया इमरान के साथ बैठी टीवी देख रही थी और इमरान के साथ लगकर बैठी हुई थी और ज़बरदस्त रोमानी मूड में दिखाई देती थी। फिर मेरे देखते ही देखते वो सोफे से फिसली और बड़ी अदा से कलीन पर बैठ गई। उसने नीम दराज होने के अंदाज में सोफे के निचले हिस्से से टेक